آج ان کی ملاقات تھی بیورو چیفز کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں کے ساتھ۔ اب ہمارے پاس ایکسکلوسیو خبر یہ ہے کہ آج جو ٹاپ کے پاکستان کے 4 کہہ لیں، 5 کہہ لیں، 6 کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے، چلیں سیفلی ہم 6 کہہ دیتے ہیں، ان میں سے 4 بڑے چینلز کے بیورو چیفز کو فون کر کے چڑیا گھر، جسے آئی ایس آئی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اس کے بعد آئی ایس پی آر کے وہاں بریگیڈیئر صاحب ہوتے ہیں، ان کا بھی آپ سیکٹر کمانڈر ہی سمجھیں، ان کا جو آفس ہے وہاں سے، اور ایم آئی کا جو وہاں پر سیکٹر کمانڈر ہیں ان کا آفس ہے، ان تینوں آفسز سے آپ حیران ہوں گے اس چھوٹے سے ٹاسک کے لیے اس تینوں آفسز میں سے بیورو چیفز کو فون گئے اور انہیں کہا کہ آپ یہ بہانہ بنائیں کہ کل جو بدتمیزی ہوئی ہے، بدتمیزی تو الٹی وزراء کے ساتھ ہوئی اور چیف منسٹر کے ساتھ ہوئی پرسوں، جو یہ پوچھا گیا کہ آپ سمگلر ہیں اور یہاں پر چرس لے کر آئے ہیں یا منشیات آپ یہاں پر سمگل کر رہے ہیں، لیکن ان تینوں آفیسز نے کہا کہ آپ جو مینا خان آفریدی کا جواب تھا اور دوسری باتیں اس کے اوپر یہ پریٹیکسٹ گھڑے کہ بدتمیزی ہوئی اس لیے ہم نے آپ کی بریفنگ اٹینڈ نہیں کرنی۔ تینوں دفتروں سے بار بار کالز گئیں اور ہم آپ کو یہ سیفلی بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو 6-7 بڑے میڈیا چینلز ہیں ان میں سے 4 بڑے چینلز کے جو بیورو چیفز ہیں وہ آنا چاہتے تھے، جانا چاہتے تھے سہیل آفریدی سے ملنے، لیکن آخری لمحوں پر انہیں یہ کینسل کرنا پڑا، اور ظاہر ہے وہی جھوٹا بیانیہ یا پریٹیکسٹ یا جو ایک ایکسکیوز کہ جی وہ وہاں پر بدتمیزی ہو گئی تھی اس لیے ہم نہیں آ سکتے۔ بہت سارے معتبر صحافی آئے بھی، سوال و جواب بھی ہوئے، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ بھی آئے اور بڑی کھل کھلا کے بات ہوئی۔ تو سب سے پہلے جو ایکسکلوسیو انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے لوگوں کے اوپر شدید پریشر ڈالا گیا کہ وہ آج سہیل آفریدی کی یہ جو انٹریکشن تھی اس کا بائیکاٹ کریں۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ آج جب ملاقات شروع ہوئی تو وہاں پر عارف حمید بھٹی بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے لاہور کے اندر جو کچھ بھی ہوا اور اسپیشلی جو جرنلسٹوں نے رویہ اختیار کیا سہیل آفریدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، اس پر بھٹی صاحب نے معذرت، اس پر ہم بھٹی صاحب کی ستائش کرتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ کمی کلچر ہے کہ اپنی برادری یا اپنا کیا ہوا غلط کام کوئی اس پر معذرت کر لے، تو یہ اچھی روایت ہے اور بھٹی صاحب کی اس پر ستائش۔ اس کے بعد شفیق اوان صاحب، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو کچھ نامناسب ان سے سوالات ہوئے اس کے اوپر ان سے معذرت کی۔ پھر کھل کر وہاں پر سوال و جواب ہوئے، وہاں پر اسار رانا صاحب بھی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ لاہور آئے، آپ کا ایک پنجاب گورنمنٹ نے اشتہار لگایا، آپ کو یاد ہوگا وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹ تھی جس میں سمگلنگ اور ساری چیزیں، تو کیا اگر مریم نواز صاحبہ کبھی کے پی گئیں تو آپ کوئی ایسا کام تو نہیں کریں گے؟ جس پر سہیل آفریدی نے کہا کہ بالکل بھی ہماری ایسی تربیت نہیں ہے، اگر وہ آئیں گی تو ہم ان کو بھرپور جو کچھ بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے وہ کریں گے اور ان کا پورا احترام کیا جائے گا، ان کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ پھر مختلف لوگوں نے ان سے اور بھی سوالات پوچھے، جیسا کہ وہاں پر منصور علی خان صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ مذاکرات چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پالیسی عمران خان کی چلے گی، جو بھی وہ جیل میں سے احکامات دیں گے۔ ہاں ہم سبھی مصالحت چاہتے ہیں، ہم کوئی بھی لڑائی نہیں کرنا چاہتا، عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہوگی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اگر واقعی کہنے کا ان کا مطلب تھا کہ اگر واقعی کوئی سنجیدہ کوشش ہوگی تو پھر ظاہر ہے اس کو اسی طریقے سے جواب دیں گے۔ سہیل آفریدی جو ہیں وہ جانا چاہتے تھے، کل بھی انہوں نے کوشش کی بہت، کل بھی ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا عمر چیمہ صاحب کے گھر اور حسان نیازی صاحب کے گھر، آپ کو پتا ہے حسان نیازی 10 سال قید کاٹ رہے ہیں ملٹری کورٹس کے اندر، اور عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر قید کاٹ رہے ہیں 9 مئی کے کیسز کے سلسلے میں۔ دونوں کو ہی جھوٹی جعلی سزا دی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ بھی کینٹ کے اندر نہیں جا سکتا، چڑیا پر نہیں مار سکتی کینٹ کے اندر اگر ان کی مرضی نہ ہو۔ یہاں تک سہیل آفریدی نے کہا کہ میں گن مین نہیں لے کے جاتا، میں ایک اپنی گاڑی میں جاتا ہوں، میرے پاس کوئی بندوق نہیں ہوگی، میں صرف ان کے گھر جانا چاہتا ہوں، میرا جانا ضروری ہے، اور کیونکہ ان کا گھر ایک پبلک پراپرٹی ہے اور وہ مطلب ان کو کوئی اعتراض نہیں میرے آنے پر، تو آپ مجھے اندر کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کینٹ پھیلا لیا آہستہ آہستہ، کئی دفعہ تو شہر کی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے آپ کو کینٹ میں گزرے بغیر آپ کا چارہ ہی نہیں ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ روک دیا جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو اب ایک تو اپنے آپ کو دوبارہ ایکسپوز کیا کہ 9 مئی کو جو آج سیکیورٹی لگی ہوئی تھی،
جو جس طریقے سے آج ایک فارم 45 کے الیکٹڈ لوگوں کے ریپریزنٹیو جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جگہ جگہ وہاں پر جس طریقے سے سیکیورٹی پکٹس روک رہی تھیں اور آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھیں اور بتا رہی تھیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، ظاہر ہے کور کمانڈر روک رہے تھے انہیں، لاہور کے کینٹونی کے انڈر آتا ہے، تو جو کور کمانڈر صاحب ہیں لیفٹنٹ جنرل شاہ صاحب وہاں پر ہیں، وہ روک رہے تھے ان کو. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ اس دن یہ ساری سیکیورٹی نہیں تھی، نہ پولیس تھی نہ سیکیورٹی تھی، اور اس دن لوگ سارے پہنچے اور جناح ہاؤس جل بھی گیا اور سب کچھ ہو گیا. تو ایک تو انہوں نے آج اپنے آپ کو خود ایکسپوز کیا. بہرحال یہ سارا دودھ میں مینگنے ڈالنے کے بعد انہوں نے آخر کار پھر اجازت دی اور سہیل افریدی صاحب پھر گئے.